بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اونچا سنتے تھے، اس لیے جب وہ مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما انہیں آگے جگہ دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دربار رسالت میں آئے تو وہ مجلس پر ہو چکی تھی، لیکن وہ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے حضور کے قریب پہنچ گئے، مگر پھر بھی ایک آدمی ان کے اور حضور کے درمیان رہ گیا۔ حضرت ثابت بن قیس اس کو ہٹانے لگے، لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے بالکل نہ ہٹا۔ تو حضرت ثابت بن قیس نے غصہ بھر کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں فلاں آدمی ہوں۔ یہ سن کر حضرت ثابت بن قیس نے حقارت کے لہجے میں کہا اچھا تو فلانی عورت کا لڑکا ہے؟ یہ سن کر اس شخص نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ نازل فرمائی جس کا ترجمہ اے ایمان والو، نہ مردوں کا مذاق بنائیں اور نہ عورتوں کا مذاق بنائیں، کیونکہ کچھ بعید نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں۔ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، جو اس سے توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ کسی کو برے نام سے نہ بلاؤ، کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کوئی ایسے الفاظ نہ کہیں کہ جس کو سن کر سامنے والے کو تکلیف ہو، اس کی دل آزاری ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں بہت ساری وعیدات بیان کی ہیں جو آگے ہم بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حضرت ضاحک سے منقول ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ بہتری پوشاک پہن کر بصورت وفد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، اور جب ان لوگوں نے اصحاب صفہ کے غریب اور مفلس مسلمانوں کو فرسودہ حال دیکھا تو ان کا مذاق اڑانے لگے۔ یہ جو اصحاب صفہ والے تھے یہ ایک تھڑے پر بیٹھا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ ان کو کہتے ہیں کہ جو صحابی رسول حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے، صرف دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایسے کہہ لیں کہ اصحاب صفہ یہ ایک مدرسے کا نام ہے۔ یہ صحابہ کرام ایک چبوترا تھا، وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھا کرتے تھے، دین سیکھا کرتے تھے اور وہ لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، اس بارے میں بھی وعید نازل ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ نے ام المؤمنین بی بی صفیہ کو ایک دن یہودی کہہ دیا، جس سے ان کو بہت رنج و صدمہ پہنچا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو حضرت بی بی عائشہ پر بہت زیادہ خفیے کا اظہار کیا اور بی بی صفیہ کی دل جوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ایک نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو، اور تمہارے چچاؤں میں سے ایک نبی حضرت ہارون ہے، اور تم ایک نبی کی بیوی ہو یعنی میری بیوی ہو۔ یہ حضرت صفیہ جو تھی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھی اور مسلمانوں کی ماں تھی۔ اس موقع پر بھی آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کا مذاق اڑانا یہ بہت بری بات ہے، جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا اور بھی بہت ساری جگہوں میں بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے دنیا اور آخرت میں بہتر ہو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ ایک دوسرے پر طعنہ زنی کریں، ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ مسلمانوں پر حرام ہے کہ ایک دوسرے کے لیے برے برے نام رکھیں۔ آگے ارشاد فرمایا جو ایسا کرے وہ مسلمان ہو کر فاسق ہے۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا جو اپنی ان حرکتوں سے توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے، جو ظالم ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمیں بہت ساری ایسی غلطیاں کرتے ہیں، کسی انسان کی دل جوئی نہیں کرتے، کسی انسان کے دل کو دکھایا، اور حالانکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کا دل دکھاتے ہیں۔ تو یہ جو دل دکھانے سے ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
اس بارے میں بہت ساری وعیدات ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کا دل دکھا دیا ہے نا تو ہو سکتا ہے آپ کی ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ ہو سکے تو انسانوں کو خوش رکھیں، دوسروں کی دل جوئی کریں، کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔